بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بر صغیر کے اندر جو اسلام آیا وہ صوفیہ کا اسلام تھا، تصوف والا اسلام تھا۔ باقی وہ اسلام جو قرآن کا اسلام ہے، صحیح حدیث کا اسلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس اسلام کی دعوت دی، تمام انبیاء نے جس اسلام کی طرف بلایا، توحید کی دعوت کو محور بنایا، وہ اسلام تو بر صغیر میں کبھی آیا ہی نہیں۔ محمد بن قاسم کے ذریعے جو اسلام کی دعوت آئی تھی، اس کے اثرات بہت جلدی ختم ہو گئے تھے، ان کو واپس بلا لیا گیا، اور پھر صوفیوں نے وہ ادم مچایا جو آج پوری طرح اپنے جوبن پر ہے، جس میں دمالے ہیں، عرس ہیں، میلے ہیں، سجدہ تعظیمی ہے، مزاروں پر چادریں چڑھانی ہیں، تعویذ گنڈا ہے، یہ سارا انہی کا اسلام ہے۔ اس کا قرآن اور حدیث کے صحیح اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ باقی اس دور کے اندر بر صغیر میں اگر صحیح توحید کی دعوت اٹھی ہے کسی عالم دین کے ذریعے، وہ آرمی افسر کیپٹن ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے خالص توحید کی دعوت اور شرک اور کفر کا یہ جو بازار گرم تھا، ان صوفیوں نے، ان مسلک پرستوں نے جو اسلام کے اوپر یہ گرد ڈال دی تھی، اس سب کو قرآن اور صحیح حدیث کے دلائل سے شرک کے ہر دروازے کو بند کیا۔ باقی ڈاکٹر صاحب کی زندگی کے اندر کمال عثمانی اپنے ایک جتھے کو لے کے علیحدہ ہو گیا، انہی مولویوں کے اندر پھر وہ رنگ میں رنگ گیا۔ ڈاکٹر صاحب کی وفات 1986 دسمبر میں ہوئی، اور بہت جلدی ایک گروہ کفر بالطاغوت کے اوپر اختلاف کر کے ہادی کا اور یہ عبد القادر سومرو، امیر بادشاہ، اور یہ بعد میں مولوی بشیر بھی اس کے ساتھ مل گئے، پھر آہستہ آہستہ غضنفر چشتی اور بخت زادہ یہ لدہ ہوتے گئے۔ کوئی نہ کوئی ان کے مسائل تھے، جس طرح انکار حدیث کی روش اختیار کی بخت زادہ نے، اور رفع عیسیٰ اور نزول عیسیٰ کے انکاری ہو گئے۔ تو اس طرح گروپ نکلتے رہے، کچھ لوگ نکلتے رہے، لیکن دعوت جاری رہی آگے۔ اور 2017 کے اندر آ کے محمد حنیف کے اندر سجدہ تعظیمی کا شرک آ گیا۔ اس کے دماغ کے اندر ایسا کیڑا پل رہا تھا، ڈاکٹر صاحب نے اس کا رد کیا تھا، لیکن محمد حنیف نے ابن کثیر کے اوپر اعتماد کیا، اور یہ ڈاکٹر اسرار اور مودودی والا انداز اختیار کر کے یہ سجدہ تعظیمی کا شرک کے پورے خاندان یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، اپنی تفسیر کے اندر یہ لکھ دیا انہوں نے۔ اسی بنیاد کے اوپر میں نے ان کو چھوڑا ہے، اور ڈاکٹر صاحب کے موقف کو، ڈاکٹر صاحب کے عقیدے کو بالکل قائم رکھا جائے گا، کیونکہ یہ حق ہے، حق دعوت اٹھی ہے۔ ابھی اپنے کانوں سے یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف بھی سنے اس معاملے میں، اور محمد حنیف صاحب کا موقف بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ پھر آپ کو اختیار ہے، چاہے تو عالم دین، موحد عالم دین، مجاہد عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دیں، یا ان دوسرے مجاوروں کا جنہوں نے صوفیوں کا عقیدہ اپنایا سجدہ تعظیمی کا، ان کے ساتھ چمٹے رہیں۔ یہ آپ کو اختیار ہے، یہ آپ سن لیجئے۔ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف پہلے سنیے۔ ان کے بھائیوں اور والدین نے سجدہ کیا نہیں حضرت، فَقَرُّوا لَهُ سُجِدًا، کہ اللہ نے جو رحمت فرمائی اس خاندان پر، تو سب خرو یہ گر پڑے، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے، اللہ کے لیے سجدے میں گر پڑے۔ اور جن کا ایمان صحیح نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کو بھی ہمارے یہ شاگرد سجدہ کرے، اس کے لیے تفسیر یہ کر دیتے ہیں، اس حضرت ہے دوسروں کو سجدہ کرے۔ دیکھا آپ نے، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں فتویٰ لگایا کہ جن کا ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے، یعنی جن کے عقیدے میں شرک ہوتا ہے، وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، تاکہ بعد میں اپنے مریدوں سے اپنے سجدے کروائیں اور ان سے عبادت کروائیں، تو یہ راستہ کھولتے ہیں اس وجہ سے۔ اب ایک اور بیان سنیے ڈاکٹر صاحب کا۔ ماں باپ کے پیچھے ان کے بھائی آگے گیا، انہوں نے سجدہ کیا اللہ ابو لوگ ان بڑے وہ اللہ کے لیے سجدے میں وہ گرے ہیں، پیچھے ماں باپ نے بھی سجدہ کیا، اور وہ شخص بندی اس لوگوں کا کبھی یہ مانے ہوتے
یہ مطلب نہیں وہ سجدہ کیا حضرت یوسف، بلکہ لہو کی ضمیر جو ہے وہ اللہ کے لیے۔ اب ایک اور جو اعتراض سامنے لایا گیا کہ دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، تو اس کے بارے میں آپ کا خیال ہے کیا ہے؟ تو یہ ذرا جواب سنیے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سجدہ کر اور قرآن میں موجود ہے کیا ہے، تو ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خود میرے تعمیر سجدے کرنا حکم دیا، تو آپ اللہ پر فتویٰ لگا کر اور خوشیاں منائیے۔ یہ بڑا زبردست اور طنزیہ جواب ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ وہاں تو اللہ نے بیان کیا ہے، 7 جگہ حکم موجود ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، اور پھر بھی اگر تم یہ کہو کہ یہ شرک ہو جائے گا پھر لگاؤ فتویٰ اللہ کے اوپر اور پھر خوشیاں مناؤ۔ اب ذرا محمد حنیف صاحب کا موقف سن لیجیے اس سلسلے میں۔ یوسف علیہ السلام کے تخت کے بارے میں علم ہوا اور وہ اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو بھی لے کر یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھا دیا، جبکہ ان کے بھائی سجدے میں گر گئے۔ سجدے سے کیا مراد ہے؟ اصل میں یہ ایک طرح کا تعظیمی سجدہ ہے، اور یہ ایک اللہ کی مشیت اور اللہ کا حکم ہے، اس لیے ہر کوئی اللہ کی رضا کے مطابق ہے، اس سے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ یعقوب علیہ السلام نے بھی اس کے خلاف نبی تھے، انہوں نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی۔ دیکھیے یہ محمد حنیف کا بالکل صاف عقیدہ، اور اس پر بحثیں کرتے رہے 6-7 سال ان کو سمجھایا لیکن نہیں مانے، اور اسی شرک کے اوپر ان کی موت واقع ہو گئی ہے۔ محمد حنیف صاحب بار بار یہ دلیل دیا کرتے کہ دیکھو ملائکہ نے وہ جو سجدہ کیا تھا، جب وہاں شرک نہیں ہے پھر یہاں کیسے شرک ہو گیا؟ بتایا گیا پہ وہاں تو حکم موجود ہے، اور وہ عالم بالا کا معاملہ ہے، اس سجدے کی نوعیت کیفیت ہم نہیں جان سکتے ہیں کس طریقے سے وہ معاملہ ہوا ہے، بس جتنی بات اللہ نے کہی ہے اتنی مانو، اور یہاں اس کو کیوں گھسیٹ کے لا رہے ہو؟ پھر زبردستی نظم کے ڈنڈے سے تم نے جماعت سے منوا لیا یہ شرک۔ تو اس معاملے میں بھی ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری تفصیل موجود ہے، تفسیر موجود ہے، ذرا وہ بھی سن لیجئے ڈاکٹر صاحب ملائکہ کے سجدے کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صاحب کو یہ دیا جا رہا ہے تو ہم کس شمار میں ہیں؟ ہم کو تو ہم بے حساب لگاتار نہیں ہونا چاہیے کہ ہم چاہیے پروردگار ہمیں یہ پروردگار ہمارا علم تو سچا علم بنا۔ آج اس گمراہی کی حالت کے دور میں جو ہر کی حالت علم کی شکل میں پیش کی جا رہی ہے، بنا اور سنوار کر پروردگار اس کے پرہیز سے کرنا چاہیے۔ یاد رکھو تمہارا ایک بہت بڑا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، ازل سے لے کر قیامت تک کے لیے تمہاری دشمنی کی بات کرے گا میدان محشر میں۔ اگر تمہارا اس سے غافل نہ ہونا، انہیں تمہاری خرابی ہے، جہاں ایسی بات آتی ہے وَلَقَدْ بِهِلْنَا، اور بتایا تمہاری حیثیت میں معلوم اگر کو بہت تو دکھاؤ، زیادہ اپنے نفسوں کو بہت کرو۔ انسان ہوں جانتے ہیں ہم نے تم کو عالم الغیب بے خطا نہیں بنایا ہے، ہم کو یہ معلوم ہے ہم نے تم کو بنایا ہے تم خطا ہو۔ کل بنی آدم خطا ہوں، خیر الخطائین التواب۔ یہ آدم کے اندر وہی ماری فرما رہا ہے، یہ ایک چیز ہم نے رکھی ہے کہ تمہارا جو باپ تھے ہم نے ان کو ایک حکم دیا، ایک ان سے وعدہ لیا، اور اس سے پہلے بنس کیا، وہ وعدے کو بھول گئے، جانتے بوجھتے اللہ کے سرکش نہیں تھے وہ بھول جانے والے ہوتے ہیں۔ ورم نزید لہو ازما، اور جب تمہارے بات میں ہم نے وہ نہیں پایا کہ ایک بات کہنے کے بعد کہ ان کا ایسا حافظہ اور ان کا عزم ایسا مضبوط ہو کہ ان سے بھول نہ ہو سکے، تو ہم تمہاری بھول کے اوپر بھی یہ نہ سمجھنا کہ ہم تمہیں کبھی معاف کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو تمہاری پسند میں ہم نے ایک بات رکھی ہے، بھولو لیکن ایسے بھولو کہ واپس آنے والے یاد کرنے والے تمہاری بھول ہو، بھٹکو لیکن اس کے بعد بھٹکنے کے بعد پھر راستے پہ آ جاؤ، تب وہاں بچ جاؤ۔ اس کے قرآن میں فرمایا ہے کہ صحیح معنوں میں توابون ہوتے ہیں، جو مومن سچے مومن جنہوں نے اللہ کے ہاتھ جان و مال کا سزا کر دیا ہے وہ توابون، وہ ایسے لوگ ہیں کہ بار بار فرشتے، یہ نہیں کہ فرشتوں کی طرح سے ان کی
ہوتی ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ غلطی کیوں ہوتی ہے؟ وہی جو اس وقت تمہارے باپ کو بتانے والا تھا قیامت تک تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے، اس لیے اس سے بہت ہوشیار. اس کی کوشش تو یہ ہے کہ تم کو صحیح راستے سے ہٹا کر جہنم کے گھر بنوا دے، اور اس لیے عزم کے ساتھ کوشش کرو کہ اس کے داؤ پیچ سے نکل جاؤ. اس کے اندر جو تم پر پھینکے جائیں اس سے بس نکلنے کے لیے ہاتھ پیر مارو. وہ واقعہ یاد دلاتا ہے، ایسا موقع آتا ہے مالک یاد دلاتا ہے، وہ شیطان شیطان تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، تمہاری ہاتھ میں ہے، تمہاری راہ مانے گا. یہ ایسا اتنا بات ہے کہ اس کے جو اندازے ہیں، جس کے انداز ہیں، ان کو سمجھنا ان سے بچ کرنا بڑا مشکل ہے. تو انسان ہوشیار نہ رہے. فرمایا وہ بات یاد کرو اپنے دشمن کا، وہ قصہ اور حکایت یاد کرو. اس قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، ایک وقت ایسا آیا ہے کہ ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو لآدم، آدم کے سامنے جھک جاؤ. فسجدوا، سارے جھک گئے الا ابلیس. ابلیس نے جھکنے سے انکار کیا، ابا، اس نے انکار کر دیا. یہاں بہت سی باتیں پیدا ہوتی ہیں کہ فرشتوں کو کیوں کہا گیا کہ ان کے سامنے جھک جاؤ. اللہ نے اس کی تشریح نہیں فرمائی. اصلی مطلب قرآن کے اندر صاف واضح اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی واضح تشریح فرمائی، متشابہات میں سے رکھا ہے. تو ہم اس کو جو اللہ نے فرمایا ہے اس کو مانیں گے. باقی کیوں کیسے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. ہم اس کو جیسے ہے کیسے معلوم کیے بغیر اس کو مانتے ہیں. دوسری بات یہ کیسے پہنچ گیا فرشتوں، اللہ جانتا ہے کیا معاملہ پیش آیا. آج کل یہ قصے کہانی یہ شاعریات سے جو لوگ لیا ہے وہ بات ہے. یہ دیکھیے پوری مکمل تشریح آ گئی ہے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ متشابہات میں سے رکھا گیا ہے. بس جتنی بات اللہ نے بیان کی ہے، ہم کیوں اور کیسے کے چکر میں پڑے بغیر اس کو مانتے ہیں. تو یہ معاملہ بالکل سامنے آ گیا میرے بھائیوں کہ حق عقیدہ، قرآن و حدیث کا عقیدہ بالکل واضح ہے. توحید کی دعوت ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھائی تھی. ان کا فہم و فراست جو ہے وہ قرآن کے بالکل صحیح حدیث کے عین مطابق ہے. اور محمد حنیف نے ٹھوکر کھائی ہے. جہاں عقیدے کے معاملے میں سے ٹھوکر کھائی ہے، وہاں عمل کے معاملے میں بھی زبردست ٹھوکر کھائی ہے. ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ جو ویڈیو کا استعمال ہے یہ تصویر کے زمرے میں آتا ہے، وہ حدیثوں کا انکار ہو جائے گا. یہاں کہتے تھے قرآن کا انکار ہو جائے گا اگر یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں مانا تو اس طرح اس کا فہم ناقص تھا. تو ویڈیو کے معاملے میں بھی ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف بالکل سامنے آ گیا ہے کہ ایمان اور اسلام کے لیے اس کا استعمال بالکل جائز ہے اور تصویروں والی حدیث کے زمرے میں نہیں آتا ہے. بالکل واضح ہوگی بات. تو اب جو محمد حنیف کے موقف کے اوپر ہیں، چاہے عقیدے کے معاملے میں ہوں چاہے یہ عمل کے معاملے میں ہوں، وہ بالکل ناقص ہیں. ان کا ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. بے شک ان کا نام لیں، نام لینے سے کیا ہوتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ بات مانتا کون ہے، وہ دعوت مانتا کون ہے. ڈاکٹر صاحب نے جو دعوت اٹھائی ہے توحید کی دعوت، اس کو آگے لے کر بڑھنے والا کون ہے؟ وہ بہت کم لوگ رہ رہے ہیں. بہرحال یہ دعوت بڑھتی جا رہی ہے. میڈیا کے اوپر بھی الحمدللہ، سوشل میڈیا کے اوپر بھی عام ہو گئی ہے، آڈیوز کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے، اور یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، تھریڈز کے اوپر، ہر جگہ، واٹس ایپ کے اوپر، ہر جگہ یہ دعوت پھیلائی جا رہی ہے. اور ڈاکٹر صاحب کے بیانات بھی لوگ اپلوڈ کرتے ہیں.